اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اپنے لیسن نمبر 2 کا آغاز کریں گے، جس میں ہم آلموسٹ 2 چیپٹرز کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیپٹر نمبر 2 ہے 100 اونٹوں کی قربانی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ چیپٹر نمبر 1 میں حضرت عبد المطلب نے ایک منت مانگی تھی، لہٰذا اسی منت کا تذکرہ اس چیپٹر میں کیا جا رہا ہے کہ حضرت عبد المطلب کو یہ حکم اس وقت دیا گیا جب وہ اپنی منت بھول چکے تھے۔ پہلے خواب میں ان سے کہا گیا منت پوری کرو۔ انہوں نے ایک مینڈھا ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیا۔ پھر خواب آیا اس سے بڑی چیز پیش کرو۔ اس مرتبہ انہوں نے ایک بیل ذبح کر دیا۔ خواب میں پھر یہی کہا گیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ اب انہوں نے اونٹ ذبح کیا۔ پھر خواب میں آیا کہ اس سے بھی بڑی چیز پیش کرو۔ انہوں نے پوچھا اس سے بڑی چیز کیا ہے؟ تب کہا گیا اپنے بیٹوں میں سے کسی کو ذبح کرو جیسا کہ تم نے منت مانی تھی۔ اب انہیں اپنی منت یاد آئی۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، ان سے منت کا تذکرہ کیا۔ سب کے سر جھک گئے، کون خود کو ذبح کرواتا؟ آخر حضرت عبداللہ بولے ابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں۔ یہ سب سے چھوٹے تھے اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سب سے زیادہ محبت بھی حضرت عبد المطلب کو انہی سے تھی، لہٰذا انہوں نے قرعہ اندازی کا ارادہ کیا۔ تمام بیٹوں کے نام لکھ کر قرعہ ڈالا گیا۔ عبداللہ کا نام نکلا۔ اب انہوں نے چھری لی، عبداللہ کو بازو سے پکڑا اور انہیں ذبح کرنے کے لیے نیچے لٹا دیا۔ جو ہی باپ نے بیٹے کو لٹایا، عباس سے ضبط نہ ہو سکا، فوراً آگے بڑھے اور بھائی کو کھینچ لیا۔ اس وقت یہ خود بھی چھوٹے سے تھے۔ ادھر باپ نے عبداللہ کو کھینچا۔ اس کھینچا تانی میں عبداللہ کے چہرے پر خراشیں بھی آئیں۔ ان خراشوں کے نشانات مرتے دم تک ان کے چہرے پر باقی رہے۔ اسی دوران بنو مخزوم کے لوگ آ گئے۔ انہوں نے کہا آپ اس طرح بیٹے کو ذبح نہ کریں، اس کی ماں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے بیٹے کا فدیہ دے دیں۔ اب سوال یہ تھا کہ فدیہ کیا دیا جائے۔ اس کی ترکیب یہ بتائی گئی کہ ایک کاغذ پر 10 اونٹ لکھے جائیں اور دوسرے کاغذ پر عبداللہ کا نام لکھا جائے۔ اگر 10 اونٹ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ قربان کر دیے جائیں۔ اگر عبداللہ والی پرچی نکلے تو 10 اونٹ کا اضافہ کر دیا جائے۔ پھر 20 اونٹ والی پرچی اور عبداللہ والی پرچی ڈالی جائے۔ اب اگر 20 اونٹ والی پرچی نکلے تو 20 اونٹ قربان کر دیے جائیں، ورنہ 10 اونٹ اور بڑھا دیے جائیں۔ اس طرح 10 کر کے اونٹ بڑھاتے جائیں۔ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا۔ 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 تک پہنچ گئی۔ تب کہیں جا کر اونٹوں والی پرچی نکلی۔ اس طرح ان کی جان کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے گئے۔ عبد المطلب کو اب پورا اطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عبداللہ کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی منظور کر لی ہے۔ انہوں نے کعبے کے پاس 100 اونٹ قربان کیے اور کسی کو کھانے سے نہ روکا۔ سب انسانوں، جانوروں اور پرندوں نے ان کو کھایا۔ امام ظہری کہتے ہیں عبد المطلب پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آدمی کی جان کی قیمت 100 اونٹ دینے کا طریقہ شروع کیا۔ اس سے پہلے 10 اونٹ دیے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ طریقہ سارے عرب میں جاری ہو گیا، گویا قانون ہی بن گیا کہ آدمی کا فدیہ 100 اونٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب یہ ذکر آیا تو آپ نے اس فدیے کی تصدیق فرمائی، یعنی فرمایا کہ یہ درست ہے، اور اسی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں 2 ذبیحوں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور عبداللہ کی اولاد ہوں۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین تھے۔ ان کا چہرہ روشن ستارے کی مانند تھا۔ قریش کی بہت سی لڑکیاں ان سے شادی کرنا چاہتی تھیں، مگر حضرت عبداللہ کی حضرت آمنہ سے شادی ہوئی۔ حضرت آمنہ وہب بن عبد المناف بن زہرہ کی بیٹی تھیں۔ شادی کے وقت حضرت عبداللہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ شادی کے لیے اپنے والد کے ساتھ جا رہے تھے۔ راستے میں ایک عورت کعبہ کے پاس بیٹھی نظر آئی۔ یہ عورت ورقہ بن نوفل کی بہن تھی۔ ورقہ بن نوفل قریش کے ایک بڑے عالم تھے۔ ورقہ بن نوفل سے ان کی بہن نے سن رکھا تھا کہ وقت کے آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے
اور ان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ ان کے والد کے چہرے میں نبوت کا نور چمکتا ہوگا۔ جو ہی اس نے عبداللہ کو دیکھا فوراً یہ بات اس کے ذہن میں آئی۔ اس نے سوچا ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہیں جو پیدا ہونے والے نبی کے باپ ہوں گے۔ چنانچہ اس نے کہا اگر تم مجھ سے شادی کر لو تو میں بدلے میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہاری جان کے بدلے میں ذبح کیے گئے تھے۔ اس پر انہوں نے جواب دیا میں اپنے باپ کے ساتھ ہوں، ان کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا، نہ ان سے الگ ہو سکتا ہوں، اور میرے والد باعزت آدمی ہیں، اپنی قوم کے سردار ہیں۔ بہرحال ان کی شادی حضرت آمنہ سے ہو گئی۔ آپ قریش کی عورتوں میں نسب اور مقام کے اعتبار سے افضل تھیں۔ حضرت آمنہ حضرت عبداللہ کے گھر آ گئیں۔ آپ فرماتی ہیں جب میں ماں بننے والی ہوئی تو میرے پاس ایک شخص آیا، یعنی ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا۔ اس وقت میں جاگنے اور سونے کی درمیانی حالت میں تھی۔ عام طور پر اس حالت کو غنودگی کہا جاتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے تم اس امت کے سردار اور نبی کی ماں بننے والی ہو؟ اس کے بعد وہ پھر اس وقت آیا جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے۔ اس مرتبہ اس نے کہا جب تمہارے ہاں پیدائش ہو تو کہنا میں اس بچے کے لیے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں ہر حسد کرنے والے کے شر اور برائی سے۔ پھر تم اس بچے کا نام محمد رکھنا، کیونکہ ان کا نام توریت میں احمد ہے اور زمین اور آسمان والے ان کی تعریف کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان کا نام محمد ہے اور قرآن ان کی کتاب ہے۔ ایک روایت کے مطابق فرشتے نے ان سے یہ کہا تم وقت کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ اس بچے کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک نور ظاہر ہوگا جس سے ملک شام اور بصرہ کے محلات بھر جائیں گے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو اس کا نام محمد رکھنا، کیونکہ توریت میں ان کا نام احمد ہے اور آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور انجیل میں ان کا نام احمد ہے کہ آسمان اور زمین والے ان کی تعریف کرتے ہیں، اور قرآن میں ان کا نام محمد ہے۔ حضرت عبداللہ کے چہرے میں جو نور چمکتا تھا شادی کے وقت وہ حضرت آمنہ کے چہرے میں آ گیا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں حاکم نے یہ روایت بیان کی ہے اور اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسول ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور خوشخبری ہوں۔ جب میں اپنی والدہ کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا گویا ان سے ایک نور ظاہر ہوا ہے جس سے ملک شام میں بصرہ کے محلات روشن ہو گئے۔ حضرت آمنہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے فرمایا تھا میرے اس بچے کی شان نرالی ہے، یہ میرے پیٹ میں تھے تو مجھے کوئی بوجھ اور تھکن محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ آخری پیغمبر ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشخبری سنائی ہے۔ اس بشارت کا ذکر قرآن میں بھی ہے۔ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح وہ وقت بھی قابل ذکر ہے جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو توریت آ چکی ہے میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور میرے بعد جو ایک رسول آنے والے ہیں ان کا نام مبارک احمد ہوگا، میں ان کی بشارت دینے والا ہوں۔ اب چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بشارت سنا چکے تھے اس لیے ہر دور کے لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ ادھر آپ کی پیدائش سے پہلے ہی حضرت عبداللہ انتقال کر گئے۔ سابقہ کتب میں آپ کی نبوت کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی ہے کہ آپ کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ تجارت کے لیے گئے تھے، اس دوران بیمار ہو گئے اور کمزور ہو کر واپس لوٹے۔ قافلہ مدینہ منورہ سے گزرا تو حضرت عبداللہ اپنے ننیال یعنی بنو نجار کے ہاں ٹھہرے۔ ان کی والدہ بنو نجار سے تھیں۔ حضرت عبداللہ اس جگہ 1 ماہ تک بیمار رہے اور انتقال کر گئے، انہیں یہیں دفن کیا گیا۔ تجارتی قافلہ جب حضرت عبداللہ کے بغیر مکہ مکرمہ پہنچا اور عبد المطلب کو پتہ چلا کہ ان کے بیٹے عبداللہ بیمار ہو گئے ہیں اور مدینہ منورہ میں اپنی ننیال میں ہیں تو انہیں لانے کے لیے عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو بھیجا۔ جب یہ وہاں پہنچے تو عبداللہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں اپنے والد کی وفات کے چند ماہ بعد تشریف لائے۔ نیکسٹ چیپٹر ماہ نبوت طلوع ہوا۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمل نال کٹی ہوئی تھی، یعنی وہ نال جو بچے کو ماں سے جوڑے ہوئے ہوتی ہے۔ آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میرا یہ بیٹا نرالی شان کا ہوگا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خشک سالی اور قحط کا شکار تھے، لیکن جو ہی آپ کی دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا، بارشیں شروع ہو گئیں، خشک سالی دور ہو گئی، درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے، زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا۔ پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے، سر آسمان کی طرف تھا۔ ایک روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ گھٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے، مطلب یہ کہ سجدے کی سی حالت میں تھے۔ آپ کی مٹھی بند تھی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی، جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب میرے والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا، اس نور سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والے نور کی روشنی میں مجھے بصرہ میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک نظر آئیں۔ علامہ سہیلی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی۔ ایک روایت میں یہ الفاظ آئے ہیں، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد تعریف ہے، اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں۔ آپ کی ولادت کس دن ہوئی؟ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا۔ آپ صبح فجر طلوع ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے۔ تاریخ پیدائش کے سلسلے میں بہت سے قول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، ایک روایت 8 ربیع الاول کی ہے، ایک روایت یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ آپ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ تقویم کے طریقے سے جب تاریخ نکالی گئی تو 9 ربیع الاول نکلی۔ مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح معلومات کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا ہی تھا اور دن پیر کا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی، پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی۔ آپ عام الفیل میں پیدا ہوئے، یعنی ہاتھیوں والے سال میں۔ اس سال کو ہاتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابرہہ نے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی۔ آپ کی پیدائش اس واقعے کے کچھ ہی دن بعد ہوئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابرہہ یمن کا عیسائی حاکم تھا۔ حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں۔ اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا، یہ لوگ کہاں جاتے ہیں؟ اسے جواب ملا، بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ اس نے پوچھا، بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ اسے بتایا گیا پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا، اس کا لباس کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ہمارے ہاں سے جو دھاری دار کپڑا جاتا ہے، اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے۔ ابرہہ عیسائی تھا۔ ساری بات سن کر اس نے کہا، مسیح کی قسم، میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گھر تعمیر کروں گا۔ اس طرح اس نے سرخ، سفید، زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا، سونے اور چاندی سے اس کو سجایا، اس میں کئی دروازے رکھوائے، اس میں سونے کے پترے جڑوائے، اس کے درمیان میں جواہر لگوائے، اس مکان میں ایک بڑا سا یاقوت لگوایا، پردے لگوائے، وہاں خوشبوئیں سلگانے کا انتظام کیا۔ اس کی دیواروں پر اس قدر مشک ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں، یہاں تک کہ جواہر بھی نظر نہیں آتے تھے۔ پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی، میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے، لہٰذا اب تم اس کا طواف کیا کرو۔ اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے، اس میں اعتکاف کرتے رہے، حج والے مناسک بھی یہیں ادا کرتے رہے۔ عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات برداشت نہ ہو سکی۔ وہ اس مصنوعی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں کرتا رہا۔ آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ ابرہہ کی اس عمارت کو گندہ کر کے ہی چھوڑے گا۔ پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس کے اندر ڈال دی۔ ابرہہ کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا۔ کہنے لگا، یہ کارروائی کسی عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے،
میں اس کو ڈھا دوں گا، اس کا ایک ایک پتھر توڑ دوں گا۔ اس نے شاہ حبشہ کو یہ تفصیلات لکھی، اس سے درخواست کی کہ وہ اپنا ہاتھی بھیج دے۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یہ اس قدر بڑا تھا کہ اتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا۔ جب ہاتھی اس کے پاس پہنچ گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا۔ یہ لشکر جب مکہ کے قریب پہنچا تو ابرہہ نے فوجوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جانور لوٹ لیے جائیں۔ اس کے حکم پر فوجیوں نے جانور پکڑ لیے۔ ان میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ نفیل بھی ابرہہ کے ساتھ اس کے لشکر میں موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا۔ عبد المطلب اس سے ملے، اونٹوں کے سلسلے میں بات کی۔ نفیل نے ابرہہ سے کہا، قریش کا سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے۔ یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے، شرف اور بزرگی سے حاصل ہے، لوگوں میں اس کا بہت اثر ہے، لوگوں کو اچھے اچھے گھوڑے دیتا ہے، انہیں عطیات دیتا ہے اور کھانا کھلاتا ہے۔ یہ گویا عبد المطلب کا تعارف تھا۔ ابرہہ نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا۔ ابرہہ نے ان سے پوچھا، بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے اونٹ مجھے واپس مل جائیں۔ ان کی یہ بات سن کر ابرہہ بہت حیران ہوا۔ اس نے کہا، مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں، بہت عزت اور بزرگی کے مالک ہیں، لیکن لگتا ہے کہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت وابستہ ہے، لیکن آپ نے اس کی تو سرے سے بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس کی بات سن کر عبد المطلب بولے، آپ مجھے میرے اونٹ واپس دے دیں، بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں، اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر ابرہہ نے حکم دیا، ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا، تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب حرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابرہہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں لیکن وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا تو وہ پھر سے رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابرہہ نے حکم دیا، ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ ہو اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔